ذرا سوچیے، سعودی عرب میں حال ہی میں ایک چٹان ملی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی قدیم قرآنی کہانی کو حقیقت کا رنگ دے رہی ہے جسے ہم سب نے کبھی نہ کبھی سنا ضرور ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اب شاید اس کا ایک ٹھوس ثبوت ہمارے سامنے ہے۔ جی ہاں، مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہی پتھر ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی باہر آئی تھی۔ یہ دریافت اس قدیم واقعے کو سیدھا ہماری آج کی دنیا سے جوڑ دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایک چٹان کیسے ایک پوری داستان کو زندہ کر سکتی ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا ہوگا اور اس قوم کی کہانی سمجھنی ہوگی جس کے لیے یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا۔ یہ صرف ایک چٹان کی نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے قوم سمود سے، جو الحجر کی تاریخی سرزمین یعنی آج کے مدائن صالح میں آباد تھی۔ اور یہ کوئی معمولی قوم نہیں تھی۔ قوم سمود کی سب سے بڑی پہچان ان کی طاقت اور ان کی فنکاری تھی۔ انہیں پتھروں کو تراشنے میں ایسا کمال حاصل تھا کہ وہ پہاڑوں کے اندر عالی شان محل اور محفوظ گھر بنا لیتے تھے۔ ان کے آثار آج بھی دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ بہت طاقتور تھے، خوشحال تھے، لیکن یہی طاقت اور دولت ان کے غرور کی وجہ بن گئی۔ انہوں نے ایک خدا کو بھلا دیا اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ تو جب حالات یہاں تک پہنچے، اللہ نے انہی کی قوم میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا پیغام بہت ہی سادہ اور واضح تھا، ایک خدا کی عبادت کی طرف واپس آ جاؤ۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو دن رات سمجھایا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ کہنے لگے کہ ہم اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، اور الٹا حضرت صالح پر ہی شک کرنے لگے۔ جب بحث میں ان کے پاس کوئی دلیل نہ بچی تو انہوں نے ایک ایسا مطالبہ کر دیا جو ان کے خیال میں کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے حضرت صالح کو چیلنج کیا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو سامنے والی چٹان سے ایک 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی اور پھر سب کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان میں حرکت ہوئی۔ وہ پھٹی اور اس کے اندر سے ایک جیتی جاگتی حاملہ اونٹنی باہر آ گئی۔ لیکن اتنا بڑا کھلا معجزہ دیکھنے کے باوجود صرف چند لوگ ہی ایمان لائے۔ اس موقع پر حضرت صالح نے اپنی قوم کو صاف صاف خبردار کیا، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ یہ اب ان کے لیے ایک نئی آزمائش تھی۔ اب وہ اونٹنی بہت زیادہ پانی پیتی تھی، تو حضرت صالح نے پانی کی تقسیم کا ایک اصول بنا دیا۔ ایک دن کنویں کا سارا پانی اونٹنی پیے گی اور اگلے دن پوری قوم اور ان کے جانور۔ یہ معاہدہ اصل میں ان کے صبر کا امتحان تھا۔ وقت گزرتا گیا اور قوم کے دل میں اس اونٹنی کے لیے نفرت بڑھنے لگی۔ انہیں پانی کی یہ تقسیم ایک بوجھ لگنے لگی اور آخر کار انہوں نے اس خدائی نشانی سے چھٹکارا پانے کا ایک منصوبہ بنا لیا۔ شہر کے 9 بڑے سرداروں نے مل کر یہ سازش تیار کی۔ انہوں نے گھات لگائی اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ پانی پینے آئی، مصرع نامی شخص نے اسے تیر مار کر زخمی کیا اور پھر قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے وار سے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اور یوں انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ اونٹنی کو مارنے کے بعد تو جیسے وہ فتح کے نشے میں چور ہو گئے۔ وہ سیدھا حضرت صالح کے پاس آئے اور طنز کرتے ہوئے بولے، اے صالح، اگر تم سچے ہو تو اب لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے۔ اس پر حضرت صالح نے کہا، ٹھیک ہے، 3 دن تک اپنے گھروں میں اور مزے کر لو۔ انہوں نے عذاب کی آنے والی نشانیاں بھی بتا دیں۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد پڑ جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس کھلی وارننگ کے بعد بھی انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اور پھر چوتھے دن اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آسمان سے ایک ایسی ہیبت ناک چیخ آئی جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا اور زمین پر شدید زلزلہ آ گیا۔ ستم ظریفی دیکھیں، جن مضبوط گھروں پر انہیں اتنا ناز تھا وہی ان کی قبریں بن گئیں اور وہ سب اپنے ہی گھروں میں مردہ پائے گئے۔ اللہ نے حضرت صالح اور جو چند لوگ ان پر ایمان لائے تھے انہیں بچا لیا، لیکن باقی پوری قوم کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان کے تراشے ہوئے وہ محلات آج بھی کھنڈر کی صورت میں موجود ہیں جو اس پورے واقعے کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ قوم سمود کا ایک قصہ قرآن میں 1 یا 2 بار نہیں بلکہ پورے 23 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود اس علاقے سے گزرے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ ان کھنڈرات سے صرف روتے ہوئے اور عبرت حاصل کرتے ہوئے گزرا جائے، تاکہ انسان تکبر اور نافرمانی کے انجام کو ہمیشہ یاد رکھے۔
और यही बात हमें अपने आखिरी सवाल पर लाती है, क्या ये तारीखी खंडरात सिर्फ सैरो तफरीह के लिए हैं या इबरत हासिल करने के लिए? जब हम ऐसे कदीम मकामात को देखते हैं तो क्या हमें उन्हें सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट समझना चाहिए या उनकी पीछे छुपे गहरे असबाब पर भी गौर करना चाहिए? इसका जवाब हम में से हर एक को खुद तलाश करना है।